میٹھے میٹھے سوالات ہیں، اچھی بات ہے۔ اس میں ہے سوال کہ حاکم وقت کی بیعت اور مرشد کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ میٹھا سوال ہے، وہ میرے کو لوں۔ نہیں، اس کے مقابلے اسلام میں بیعت ہے ہی صرف حاکم وقت کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ایمان والو، اور جو تم میں حکمران ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت سے فیصلہ کرواؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ تو حکمران کی بیعت ہی واجب ہے۔ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اس سے مراد حکمران وقت کی ہے جب حکمران بیعت لے رہا ہو۔ اسی کی آج کل ایک ماڈرن فارم ووٹنگ والا سسٹم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سر، جب ووٹ کے بعد ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے نا، تو اگر آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو بھی ڈالا ہوا تھا نا، امام اب آپ کا وہ پرائم منسٹر ہی ہوگا، یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے اب وہ چنا گیا، تو پہلے تک ٹھیک ہے آپ اوپینین ڈفرینٹ رکھ سکتے، ونس ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ایک ہی بندے کو آپ نے ماننا ہے۔ تو حکمران وقت کی بیعت تھی، خلیفہ راشد کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ یہ پیر فقیری کی بیعت تو میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس کا عنوان ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت میں فرق۔ اس کا ایسے عنوان میں رکھا ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت۔ آپ پیری مریدی لکھیں نا صرف لفظ، سب سے اوپر وہ کلپ کھل جائے گا۔ اس میں نے بتایا بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئی ہیں نا بیعت کی، وہ حاکم وقت کی بیعت ہے، پیری مریدی بیعت نہیں ہے۔ ورنہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا علیحدہ سے کوئی خانقاہ کھولی ہوئی تھی۔ یہاں تو ایک پیر مرتا ہے، اس کے 4 بیٹے علیحدہ علیحدہ خانقاہیں کھول لیتے ہیں، وہ سارے ایک کو ہی مان رہے تھے۔ اسی طرح تھا نا۔ تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے، ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے۔ اجتہادن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے، پیری مریدی کی شرعی حیثیت، جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا۔ انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا، وہ مرید ہو جائے، اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، خود پیر ہو کے۔ ٹھیک ہے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی، 2007 یا 8 کی بات ہے۔ تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی، وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں، یوں اٹھا کے پڑے پھینکے، کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ، پیر کے کر سکتا ہے۔ یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا، ایک بار ہی بلایا، دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے محفل نعت میں۔ ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی، تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی، کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا، پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ طارق جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا، مریدوں نے بلایا۔ انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دیندے نے تے سارے پیر لے آؤ نا، بارش کرو، نہیں دینا جے لے لو، اودی مرضی جدو دے گا۔ اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی، جی یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی۔ اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا۔ پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو۔ اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے، مریدوں کو چھوڑ دیں، اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی۔ وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبدالقادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر۔ تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ یہ اللہ اکبر، اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچیا جے، 70 نو تو شیطان لے گیا جے۔ تے سانوں کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر غوثاں نال ہویا ہے تو
تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت. اتنے چند چڑھے جڑا دیکھ رہے ہو جناب، چڑھ گیا چند. اچھا، بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. جو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے تو پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے نا کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غربا کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ہادہ من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا وہ امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو آصف بن برخیا کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے حضور نگاہ مرشد ہے، تہاڈی دعاواں دی برکت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تمہیں سکھایا سی، تو میری مرید نہیں، تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں. جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی، اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تہاڈے لیے گدی نشین نہیں، نبی جو توحید سکھائے، جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں، وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی، اللہ کے فیصلے. حاکم وقت کی بیعت کوئی نہ کرے اگر تو وہ پھر کافر. حاکم وقت کی بیعت نہیں، کافر والا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. حاکم وقت کی جو بیعت نہیں کرتا نا تو بغاوت نہ کرے. بیعت اگر نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک گناہ گار ہوگا. بغاوت پہ اترے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت علی نے جنگ صفین کیوں لڑی ہے؟ کیونکہ حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی تھی نا. اور یہ بغاوت کا لفظ بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے، صحیح بخاری 2812، اور مخالف پارٹی کو کہا دوزخ کی طرف. حالانکہ وہ صحابی بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن چونکہ انہوں نے حاکم وقت خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بدعت کبر ہے حاکم وقت کو چیلنج کرنا. ٹھیک ہو گیا نا. اسی لیے حضرت علی نے پھر تلوار اٹھائی، پھر انہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا کے تو جان بخشی حضرت علی نے کر دی ان کی. تو ادروائز وہ والی اسی کے اگینسٹ سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، تو حضرت بکر نے ان کو قتل تو نہیں کروایا، لیکن انہوں نے بغاوت نہیں نہ کی تھی، بیعت نہیں کی، کہا میں نہیں مانتا خلیفہ. پھر حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. حضرت علی نے خود بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، تو نہیں منوایا گیا کہ جی آؤ بیعت. لیکن کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی جتھا بنا کے، کوئی فوج لے کے تو نہیں لڑ گئے. بعد والوں کو ہم باغی اس لیے کہتے ہیں، یہ باغی سے مراد کوئی اسلام سے باغی نہیں ہے، شریعت کی ٹرم میں باغی.
جنگ جمل صفین نہروان والے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے. اور بخاری مسلم میں تو میں نے یہ حدیث بتائی نا, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کو ہی بدعت کہا گیا ہے, باقی تو بدعتیں آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں نا اجتہادن. اصل بدعت ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا. جنگ جمل صفین نہروان میں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ عمل بدعت پہ مبنی ہے. خود اما عائشہ نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام کے بعد ایسا کام ہو گیا ہے, یعنی کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے, مسئلہ 101 دیکھ لیں. میں محرم ہے نا تھوڑا اس پر چل بھی نہ پاؤں, رہنے دو. اچھا, محرم پہ ہماری 28 نمبر مجلس 10 محرم 1440 کو ریکارڈ ہو کے 4 گھنٹے اور تقریباً 14 منٹ کی اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ. محرم کے آلموسٹ سارے میں نے مسائل اس کے اندر کور کر دیے, لہٰذا آج کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ پہ سوال نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. چلیے, ابلیس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا اللہ والا تھا, کیا یہ درست ہے؟ بیسیکلی سو کارڈ جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں نا, جن کو علم سے چڑ ہے, انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں. دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا, جاہل تھا ابلیس, گمراہ ہوا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے, جاہل ہوتا ہے. اور بڑی بڑی وہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی وہ یہ تھا وہ تھا, صرف علم کو نیچا کرنے کے لیے. عالم نہیں تھا, وہ صرف سجدے کرنے والا ایک عبادت گزار تھا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی یہ جو کچھ بنایا نا, فرشتوں کا بھی استاد تھا, کہیں نہیں لکھا ہوا. دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا؟ ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ, یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ علم کو نیچا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے, کیونکہ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قرآن میں ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے. پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دی ہے؟ اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے, نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے. قل رب زدنی علما. تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گرد چلتا تھا. انہوں نے کہا نہیں علم بس کریو یار, کہتے ہیں نا, کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے. تو علم, ابلیس جاہل ہے. اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس بڑا پکا مواحد تھا. استغفر اللہ, پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے. کہتے ہیں نہیں جی وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا. اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں. وہ کہاں سے مواحد ہوا؟ مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننا ہے اور باقی نہیں ماننے؟ ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں, باہر نکل کے قبر کو بھی سجدہ کریں تو آپ مواحد ہی رہیں گے پھر بھی. لیکن اللہ کے ہاں تو مواحد نہیں رہتے نا. اللہ کے ہاں تو وہ مواحد ہوگا, یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان نا. مسلم شریف میں حدیث ہے 246 بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے, لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں نماز چھوڑ کے بھی. تو یہ شناختی کارڈ والا مواحد تھا, وہ پکا مواحد کوئی نہیں تھا. پھر کہتا ہوں جی نبی کی تعظیم انہیں نہیں کی تھی. نبی کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی, اللہ کے حکم عدولی کا مسئلہ تھا. نبی کی تعظیم تو ایک ثانوی حیثیت تھی, اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں تعظیم کا یہی تقاضا ہے تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے؟ منع ہے. اب تعظیم کا تقاضا سجدہ رہا ہی نہیں ہے غیر اللہ کے لیے, وہ اور ہے دروشی پڑھیں گے آپ. تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹرائنز بنائی ہوتی ہیں علم کو نیچا کرنے کے لیے. وہ جاہل تھا, اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ علم کہہ دیتے ہیں, اور جو علماء ہیں نا چونکہ ان کو ایک گالی پڑتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے انہیں متھے کسائے سن جی, چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے نے. کیونکہ مولوی تو فرض بھی بیچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں نا, علماء تو عبادت کو نیچا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یار نماز آتے متھے تھے بڑے انہیں بھی کسائے سن. تو یہ دو پارٹی ہیں آپ کو پتہ ہے نا, علماء اور صوفیاء یا عبادت گزار, یہ دو لدا لدا ہیں, دونوں پیرلل میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے مولوی ہے نا
کسی کی توہین کرنی ہو نا کسی بزرگ نے کہتا ہے مولوی ہے, معرفت شرفت کوئی نہیں, اور مولوی جڑے نے وہ, اور اسی لیے وہ پیر نصیر الدین صاحب کی آپ تقریریں سنیں نا, وہ کہتے سن اپنی گدی نش والوں کو کہتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو تسی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, آپ لوگ پیر بنے ہوئے ہیں, تقریر کے لیے مولوی کیوں بلاتے ہیں؟ آپ خود عالم نہیں ہے نا, تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں دیکھا میں عالم بھی ہوں تو پیر بھی ہوں. وہ اپنے ساتھ والی گدی والوں کو نا مینا مارا کرتے تھے اس چیز کا کہ تقریریں مولوی, اور دیکھ لیں جتنے پیر ہیں تقریریں مولویوں سے کرواتے ہیں, خود ان میں سے اکثر کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے تقریر کرنے کی. تو چھڑے پیر بھی نہ بنو, چھڑے عالم بھی نہ بنو, دو ہی چیزیں بنو, ٹھیک ہے, لیکن پیر بن کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں, اپنی عبادت نہ کروائیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ پیڑ ہوں گے. پیڑ کہتے ہیں نا درد ٹیڈی جنہوں, پیڑ پیر بنے. ویسے عربی میں تو پیر ہے ہی نہیں ہے نا, عربی میں پے نہیں ہوتا, ٹھیک ہو. اچھا اگلا سوال ہے, کرکٹ میچ کے لیے جانوروں سے فال نکلوانا کیسا ہے کہ کون جیتے گا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں حیران ہوں کہ انڈیا کے خلاف میچ ہو رہا تھا پچھلے دنوں, ابھی یہ ہار بھی گئے برے طریقے نال. اس ہارنے چ کوئی میری بھی کوئی تھوڑی جی دعا شامل ہے, اس واسطے کہ میں نے کہا یا اللہ یہ تو امت گمراہ ہو جائے گی. اگر ایک میچ ہارنے سے اس امت کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے تو اسی 10 میچ ہار جائیے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. میچ آپ کا ہندوؤں سے ہو رہا ہے, بت پرستوں سے ہو رہا ہے, اور کام آپ وہی کر رہے ہیں. کبھی کہیں پہ کوئی جناب کسی بھینس سے نکلوا رہے ہیں فال, کسی جگہ پہ وہ چمپینزی سے نکلوا رہے ہیں, کسی جگہ اونٹ سے نکلوا رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں؟ 4 تو میں نے فال خود دیکھے ہیں ان کے نکلوائے جیو کے اوپر. اور جی وہ مجھے تو لگتا ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جب وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو وہ والا فلم آ لیتے ہیں. ہاں وہ لائیو نہیں انہوں نے دکھایا, لائیو دکھائے نا کہ کتنی دیر بعد وہ جاتا ہے, وہ جب جا رہا ہوتا ہے اس وقت دکھاتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے کسی نجومی کے پاس گیا فال نکلوانے کے لیے مستقبل کی خبر کے لیے, 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, فجر کے بعد آپ نے خطبہ دیا صحابہ کو, اس رات بارش ہوئی تھی. کہا صحابہ 2 قسم کے لوگوں نے آج صبح کی ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر پہ توبہ جو ہے صبح کی ہے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے بارش کی ہے, انہوں نے اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی ہے. تو یہ فال کیا نکلوا رہے ہیں؟ میچ جیتے جیتے ایمان ہی ہار جاؤ گے, اور پھر سر کڑا کے ویکھ لیا جنا کہ بنیا جے. اتنے برے طریقے سے آ رہے ہیں. وہ ٹیم جس نے چیمپئنز ٹرافی میں شکست دی ہوئی تھی اتنی چیپلی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ نوسط ہی پڑی ہے اس کی. اون نہ کڑائیو, مہربانی کریو جب میچ جیتنا جائے, مہربانی تھوڑی. حمزات کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ کچھ ملتا ہے اس کے والے سے؟ بس اس کو آخری سوال کریں کیونکہ میرا 5-7 منٹ ہی رہ گئے ہیں نا جی. ہاں پھر اگلی بار باقی کر لیں گے. حمزات کے بارے میں یعنی قرآن و حدیث میں سے قرین کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں. سورہ زخرف میں جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے ہم اس پہ قرین مقرر کر دیتے ہیں, قریبی ساتھی اس کا. اللہ کی طرف سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ایک تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے, فرشتہ اچھائی کی طرف. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے اس کو پہ غلبہ دیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی اب نیکی کی طرف مجھے بلاتا ہے, بس اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, صرف نبی علیہ السلام کے لیے. اسی طریقے سے سورہ قاف 2 نقطوں والا قاف 26ویں پارے میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو شیطان اٹیچ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ یہ ہے جو میری کسٹڈی میں تھا, اس کو دوزخ میں پھینک, تیرا نافرمان تھا. اللہ طرف آئے گا دونوں کو پھینکو. باقی یہ کہنا کہ حمزات جو ہے وہ باہر پھرتا رہتا ہے بدرو بن کے, نہیں اس طرح نہیں ہے, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو روحوں کے ساتھ ملاقاتیں کرا رہے ہوتے ہیں سب شیاطین والا کام ہے, ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو سر اگر کوئی ڈاکٹر مر جائے نا اس کا جب حمزاد آئے نا تو اس سے کوئی ڈاکٹری کا سوال کرے, کوئی نہیں آئے گا انہوں, کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ سیکھنے سے ہی آتا ہے. حمزاد آپ کو واقعہ تو آپ کی زندگی کا کوئی بتا سکتا ہے, پاسٹ میں ہوا مستقبل کا نہیں, لیکن علم نہیں سیکھ سکتے کہ جناب میں اگر 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سالو کر سکنا تو میرا حمزاد بھی کر لے گا. نہیں, جب تک انہیں وہ سیکھی نہیں ہے میتھمیٹکس وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہو گیا. باقی یہ جو کہتے ہیں حاضر کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, مرنے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں روحیں, سب ہندوانہ عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے اندر یعنی آپ سمجھیں شیطان نے داخل کر دی ہیں, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
حمزاد اگر ہر وقت ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا سیکھ نہیں سکتا اس طرح سے؟ جو کوئی علم انسان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو حمزاد اگر کو سیکھنا ساتھ- چاہے نا اچھا سر، ایک ہی کلاس میں ٹیچر پڑھا ہوتا ہے، 50 اسٹوڈنٹ ہیں، 10 فیل ہو جاتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ انہوں نے سیکھا نہیں نا ہوتا. وہ ٹرسٹ لے گا تو سیکھے گا نا. سیکھ جائے تو سر میرے ساتھ جو حمزاد ہے، سب سے پہلے تو وہ ایک بار کہہ دینا نہ میں وہابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہیں سیکھ رہا نا وہ، ٹھیک. شاید سیکھ گیا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا سیکھا یا نہیں سیکھا، ہو سکتا ہے سیکھ گیا ہو، یہ چانس ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے. اگلی مجلس انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 30 نمبر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.